السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی اسلامی تقویم ہجری کا سال شروع ہو گیا ہے، یعنی کہ 1448 ہجری۔ نئے ہجری سال کی ابتدا مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک 1447 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ 1448واں سال شروع ہو چکا ہے۔ محرم الحرام اسلامی تقویم ہجری کا پہلا مہینہ ہے۔ کتنے ہی پڑھے لکھے دیندار لوگ ایسے ہیں جنہیں اسلامی تقویم کا علم ہی نہیں، ان سے اسلامی مہینوں کے نام معلوم کر لیں وہ آپ کو نہیں سنا سکیں گے۔ ان سے روزانہ کی اسلامی تاریخ معلوم کی جائے تو وہ نہیں بتلا پائیں گے، جبکہ ان کے اس کے برخلاف شمسی تقویم، اس کے مہینوں کے نام اور تاریخ ہر کسی کو معلوم ہوتی ہے۔ کسی بھی دن کسی سے بھی پوچھ لیں کہ آج کیا تاریخ ہے تو وہ فوراً بتا دیں گے۔ جب شمسی سال کے پہلے مہینے جنوری کی ابتدا ہوتی ہے تو نیو ایئر نائٹ پر وہ خوشیاں بھی مناتے ہیں، خوب ہلا گلا کرتے ہیں، گویا اس طریقے سے وہ نئے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ اس مقام پر ہم نے غور و فکر یہ کرنا ہے کہ نیو ایئر کی اس طرز پر ابتدا ہم نے کہاں سے لی ہے۔ ہمارے لیے تو نیو ایئر کی ابتدا محرم الحرام کے بابرکت مہینے سے شروع ہوتی ہے، اور چونکہ ہم مسلمان زندگی گزارنے کے طور طریقوں کے معاملے میں مستقل ایک کامل تہذیب کے مالک ہیں، اس لیے ہمیں اپنی زندگی کی راہ و رسم میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھکاری پن اختیار کرنا مسلمان کی مسلمانیت کے خلاف ہے۔ ہمیں کسی کے در پر جھکنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم تو خود ساری دنیا کو تہذیب و شائستگی کے آداب و طریقے سکھانے والے ہیں۔ نئے مہینے کے استقبال کا اسلامی طریقہ نئے سال کی ابتدا ہو یا نئے مہینے کی، شریعت میں جب بھی یہ نیا سال یا نیا مہینہ بولا جائے گا اس سے مراد اسلامی مہینہ ہی ہوگا، نہ کہ شمسی مہینہ۔ چنانچہ اس مہینے کی ابتدا کا مسنون طریقہ شریعت کی طرف سے صرف یہ سامنے آتا ہے کہ مہینے کے اختتام پر نئے مہینے کے چاند کو دیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ عمل مسنون ہے، اور جب چاند نظر آ جائے تو نیا چاند دیکھنے کی دعا بھی پڑھی جائے، یہ بھی مسنون ہے۔ اس مسنون طریقے کے ہی اپنانے میں اور دعاؤں کا اہتمام کرنے میں برکت، حفاظت اور ثواب ہے۔ ہمیں فضول قسم کی رسومات اور خرافات سے بچتے ہوئے اسی کا اہتمام کر کے سچے مسلمان اور محب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ تاکہ ہماری شناخت، ہماری جو پہچان ہے وہ ظاہر ہو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی رات کے چاند کو دیکھتے تو یوں دعا فرماتے تھے، یوں دعا مانگتے، اے اللہ ہمارے لیے اس چاند کو خیر و برکت والا بنا دے۔ ایک دوسری روایت میں اس وقت یہ دعا پڑھنے کا ذکر ہے، اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ اس پہلی رات کے چاند کو امن و سلامتی اور ایمان و اسلام کے ساتھ ہم پر طلوع فرما۔ اے چاند، میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہمیں بھی مہینے کی ابتدا اسی طرح کرنی چاہیے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، تاکہ برکتیں اور رحمتیں حاصل ہوں۔ جائے کہ ہم رسوم و خرافات و بدعات سے ابتدا کریں۔ اسلامی کیلنڈر جو اسلامی تقویم ہجری کہا جاتا ہے،
استعمال کرنے کی اہمیت دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تقویم ہجری کے استعمال کی عادت ڈالیں، اپنے روزمرہ کے استعمال میں اس تقویم کو سامنے رکھیں۔ اگرچہ دوسری تقویمات، تاریخوں اور کیلنڈروں کا استعمال گناہ نہیں ہے، شرعاً اس کے اختیار کرنے میں بھی ممانعت نہیں ہے، لیکن شمسی تقویم کا ایسا استعمال کہ ہم اسلامی تقویم کو بالکل یا بھلا ہی بیٹھیں، یہ کسی طرح درست نہیں۔ اس لیے اسلامی تقویم ہجری کی حفاظت بھی مسلمانوں کا فرض ہے اور اس کے استعمال میں ثواب ہے جس سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ اسلامی سال کے اس پہلے مہینے کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ یہ عظمت والا مہینہ تمام مہینوں میں سے افضل ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق اس مہینے میں بہت سے عظیم الشان واقعات پیش آئے ہیں۔ احکامات کے اعتبار سے صحیح اور مستند احادیث سے جو امور سامنے آتے ہیں وہ صرف دو ہیں۔ ماہ محرم الحرام میں پہلا حکم اس ماہ مبارک میں مطلقاً کسی بھی دن روزہ رکھنا رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل شمار ہوتا ہے۔ نیز 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کا روزہ اور بھی زیادہ فضیلت کی چیز ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث میں وارد ہے جس کا ترجمہ ہے رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل اللہ کے مہینہ محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن خود روزہ رکھا اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو اس پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس دن کی تو یہود و نصارہ بھی تعظیم کرتے ہیں۔ غالباً یہ عرض کرنا مقصود ہوگا کہ روزہ رکھ کر تو ہم نے بھی تو اس دن کی تعظیم کی، گویا ہم ایک عمل میں ان کی مشابہت اختیار کرنے لگے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو اگلے سال ہم 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے۔ اس طرح سے مشابہت کا شبہ باقی نہیں رہے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام رحم اللہ فرماتے ہیں صرف عاشورہ کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ بھی ملا لیا جائے، یعنی یا تو 9 10 رکھیں یا پھر 10 اور 11 رکھیں تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت سے بچ سکیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں قریش روزہ رکھتے تھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، وہاں بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ پھر جب ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی فرضیت کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اختیار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ یہ رمضان مبارک کے روزے فرض ہونے کے بعد کی بات ہے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو چاہے وہ محرم کے عاشورے کے روزے رکھے، جو نہ چاہے نہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے اور جو چاہے رکھ لے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ہجرت سے قبل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عادت شریفہ روزہ رکھنے کی تھی اور ہجرت کے بعد دوسروں کو بھی تاکید فرمائی تھی۔ ماہ محرم الحرام میں دوسرا حکم عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے یا کسی بھی اعتبار سے وسعت کرنا، اس کی خاص فضیلت وارد ہے۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود، حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے منقول ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ ہے جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں وسعت و فراخی کرے گا، اللہ تعالیٰ سارا سال اس پر رزق میں وسعت فرمائے گا۔ اگرچہ اس حدیث کے اسنادی حیثیت پر کلام ہے،
مگر محدثین کی تصریحات کے مطابق ایسی روایات جو مختلف طرق سے مروی ہوں ان کی مختلف اسناد کی وجہ سے اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے، اسی لیے اس کو فضائل میں بیان کرنے پر کوئی بڑا اشکال باقی نہیں رہتا۔ بہرکیف محرم الحرام میں سوگ کرنے کا حکم ایک اور چیز جس کا رواج عام طور پر بہت زیادہ ہو چکا ہے کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، اس مہینے میں خوشی نہیں منانی چاہیے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس مہینے میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہما، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے چھوٹوں اور بڑوں کو ظالمانہ طور پر نہایت بے دردی سے شہید کیا گیا، اس لیے ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے غم منانا، سوگ کرنا اور خوشی والے کام سے گریز کرنا ضروری ہے۔ سوچنا تو یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں شریعت کی طرف سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ اس بارے میں سب سے پہلے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ملاحظہ کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کے لیے مناسب یہ ہے کہ اس کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ غمگین کر دے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے سردار اور اہل علم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے تھے۔ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے افضل لگتے جگر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ آپ عبادت کرنے والے بڑے بہادر، بہت زیادہ سخی تھے۔ آپ کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ سے زیادہ افضل تھے۔ ان کو 40 ہجری 17 رمضان جمعہ کے دن جبکہ وہ اپنے گھر سے نماز فجر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے افضل ہیں، جنہیں 46 ہجری عید الاضحیٰ کے بعد انہی کے گھر میں شہید کر دیا گیا، لیکن لوگوں نے ان کے قتل کے دن کو اس طرح ماتم نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں حضرات حضرت عثمان رضی اللہ تعالی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے افضل ہیں، جن کو مسجد کے محراب میں نماز کی حالت میں جبکہ وہ قرات کر رہے تھے شہید کر دیا گیا، لیکن ان کے قتل کے دن بھی اس طرح ماتم نہیں کیا جاتا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا اور آخرت میں بنی آدم کے سردار، ان کی وفات کے دن کو بھی کسی نے ماتم کا دن قرار نہیں دیا۔ اس قول کو ملاحظہ کرنے کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ شہادت کا مرتبہ خوشی کا ہے یا غم اور سوگ کا۔ تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ سبق ملتا ہے کہ شہادت کا حصول تو بے انتہا سعادت کی بات ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شوق شہادت تھا اسی وجہ سے تھی، ان کے اندر یہ شوق کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصول شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنہیں بارگاہ رسالت سے سیف اللہ کا خطاب ملا تھا، وہ ساری زندگی شہادت کے حصول کے لیے تڑپتے ہوئے قتال فی سبیل اللہ میں مصروف رہے۔ اسی طرح ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شوق شہادت میں ارشاد فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کر دیا جائے، پھر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور پھر شہید کر دیا جاؤں۔ الغرض یہاں تو صرف یہ دکھلانا مقصود ہے کہ شہادت تو ایسی نعمت ہے جس کے حصول کی شدت سے تمنا کی جاتی تھی۔ یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس پر افسوس اور غم منایا جائے۔ اگر اس عمل کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو پھر ہمیں بتلایا جائے کہ پورے سال کا ایسا کون سا دن ہے جس میں کسی نہ کسی صحابی رسول کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ کتب تاریخ اور سیر کو دیکھ لیا جائے، ہر دن میں کسی نہ کسی کی شہادت مل جائے گی۔ تو اب کیا پورا سال صرف جو ہے غم منایا جائے؟ افسوس کی مقام۔ خدا را ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور قسم کی رسومات
اور فضول اعمال سے بچنے کی مکمل کوشش کریں۔ محرم میں شادی کرنے کا بتائیے، اس پر بھی روکا جاتا ہے، اس کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے، جبکہ دین میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس مہینے میں شادی نہ ہونے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس مہینے میں نحوست ہے، جبکہ شرع نے بات بالکل بے اصل اور بے بنیاد ہے، بلکہ یہ عقیدہ یا ذہن رکھنا ہی گناہ ہے۔ یہ سب اپنے سے بنا لیے ہیں، جو بنانے والے من گڑھت، جو سمجھ میں آیا وہ جو ہے کرنا شروع کر دیا، وہ اسی کو دین بنا لیا، مطلب اپنے ذہن سے دین بنا رہے ہیں، اپنے ذہن سے سب کچھ تھوپ رہے ہیں لوگوں کے اوپر۔ اس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب دینا ہوگا، اور ہمیں ان تمام خرافات سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اس میں شامل ہونے سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح چیخنا، چلانا، پیٹنا اور رونا غم میں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ایک من گڑھت چیزیں ہیں، اور ان سے پرہیز کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور باتیں محرم کے دن یا محرم کے ایام میں یا عاشورہ کے دن لوگ اپنے گھروں کو دھوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پکوان پکاتے ہیں۔ حالانکہ اگر اس کو ثواب سمجھ کر نہ کیا جائے تو کچھ گنجائش ہے، لیکن ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ عام طور پہ یہی خیال ہے کہ اس دن کرنا ثواب ہے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو دین سے نہ جوڑا جائے، بلکہ جو جتنا کہا گیا اتنا ہی کیا جائے، اور ان تمام خرافات سے بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے